السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ایم جی باجوہ۔ آج جو ٹاپک ہم نے پوڈ کاسٹ کے لیے چنا ہے وہ ہے لائرز سے ریلیٹڈ، جو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی خبروں میں کافی یہ چیز آپ کو بتائی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی وکیل کا قتل ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے قتل؟ ابھی ریسنٹلی بھی ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، ان کے مرڈر کی بھی اسٹوری سامنے آئی تھی۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے ایڈوکیٹ عمران عزیز کو، جوائنٹ سیکرٹری کراچی بار ایسوسیشن کے۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ وکیل جو ہیں وہ کسی نہ کسی ذاتی دشمنی کے اوپر یا کیس سے ریلیٹڈ جو انہوں نے کیس لڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ اتنے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وکیل کی ڈیفینیشن کیا ہے، وکیل کا معاشرے میں کردار کیا ہے، اور وکیل ہے کون۔ وکیل وہ ہے جو معاشرے کے اندر قانونی ناہمواریوں کو، پیچیدگیوں کو، مظالم کو اور اس کے علاوہ سائلین کے ساتھ مختلف مسائل کو ایڈریس کرتا ہے، عدالتوں میں پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے سائلین کو ریلیف دلا سکے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق۔ لیکن یہ بڑا معاملہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ حالیہ دنوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جا بجا جو ہے وہ مرڈر کے واقعات بھی ہوئے وکلا کے، اس کے علاوہ ان کے اوپر جانی و مالی حملے بھی ہوئے۔ اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہائی پروفائل کیسز میں ہائر کرتا ہے، ایک وکیل کو۔ مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں، اے ٹی سی کے کیسز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے سول میٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر لاکھوں کروڑ روپے کے معاملات، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اربوں روپے کے جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں۔ سمجھنا یہ پڑے گا ہمارے معاشرے کے اندر سائلین کو بھی اور عام پبلک کو بھی کہ ایک وکیل جو ہے وہ اس کی کیا کیٹیگری ہے، اس کی کیا لیمیٹیشن ہے، وہ کس زمرے میں اپنے سائل کی مدد کر رہا ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے، تربیت کی کمی ہونے کی وجہ سے، اور خاص طور پہ تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک سائل جو ادر سائڈ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جو ایک وکیل کے ادر سائڈ کا سائل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو دشمنی ہماری رائیولری جو چل رہی ہے وہ کسی عام فرد سے، وہی رائیولری وہ سمجھتا ہے کہ وکیل سے بھی ہے، جبکہ وکیل صرف اور صرف اپنے جو کلائنٹ ہے اس کے حقوق کا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک وکیل کچھ نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بات کی اور ہمارا آج ٹاپک بھی یہی ہے، تو ایک تو چیز مجھے یہ سمجھنی ہے اور آپ سے پوچھنی ہے کہ وکیل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، ان کی کیٹیگریز، مطلب جیسے اے ٹی سی کے وکیل الگ ہیں، جو فیملی کورٹ سے دیکھتے ہیں وہ الگ ہیں، اور پھر یہ جو مرڈر یا ہوموسائڈ کے کیسز دیکھتے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو کیا یہ جو سارے وکیل ہوتے ہیں سملر تھریٹس ہوتی ہیں، یا کچھ کیسز ایسے ہیں یا کچھ اس طرح کے جو بیٹس ہیں ان کو تھریٹس نہیں ہوتی ہیں یا ان کو زیادہ تھریٹس ہوتی ہیں؟ جی، بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو وکلا ہیں کراچی میں جو وکالت کر رہے ہیں، وہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں وہ ہومیوپیتھک وکیل ہیں، یعنی وہ سمپل کوئی سول میٹر، سادہ سول میٹر جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، فیملی میٹرز دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کرائمز ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی ہم ماوے گٹکے کا، کوئی منشیات کا، جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں وکالت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن 30% وہ وکیل ہیں جو ہائی پروفائل کیسز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر دہشت گردی کے دفعات شامل ہوتے ہیں، جن ایف آئی آرز کے اندر، جس کے اندر بڑی بڑی شخصیات کو ہٹ کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ حالیہ دنوں کے اندر کس طرح سے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے باہر کے ممالک کے، خاص طور پر افغانستان کے لوگ شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک کے لوگ جو شامل ہوئے ان کی طرف سے بھی تھریٹ ہوتے ہیں وکلا کو۔ اس کے علاوہ جائیداد کے مسائل ہوتے ہیں، وہ 30% وکلا ہائی پروفائل سول میٹرز کے اندر بھی اپنے کلائنٹس کے حقوق کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک وکیل جو ہے وہ صرف اپنے کلائنٹس کی طرف سے اس کے کیس کو اچھی طرح پیش کر رہا ہوتا ہے عدالتوں میں، نہ کہ وہ ذاتی طور پہ اس کی کوئی رنجش نہیں ہوتی کسی بھی کلائنٹ سے یا ادر سائڈ کے کسی بھی فرد سے یا ادر سائڈ کے آیا کہ وکیل کیوں نہ، اس سے بھی کوئی رائیولری نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور اس کے علاوہ جو عدم برداشت کے واقعات ہوئے ہیں، تشدد کے واقعات ہوئے ہیں وکلا کے اوپر، اس کے اندر یہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو کیسز میں انوالو ہوتے ہیں، جو کیسز کے اندر پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر کسی طرف سے نقصان ہوتا ہے عدالتوں کی جانب سے، تو یا تو وہ ججوں کو ہٹ کرتے ہیں۔ ابھی کل کے دن ایک واقعہ پیش آیا، ایک جج کے ڈیفینس میں ایک جج صاحب نے، اے ٹی سی کے جج، ان کے گھر پہ بھی حملہ ہوا۔ تو آپ نے جو موضوع رکھا ہے اس کے اندر نہ صرف وکلا بلکہ ججز حضرات بھی محفوظ نہیں ہیں۔
اچھا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ محفوظ تو نہیں ہے وہ کلاس کے اندر، لیکن کراچی بار کونسل جو ہے یا آپ کی ریلیونٹ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اگر کسی وکیل پہ تشدد کا واقعہ جی ہاں، ہوتا ہے یا اس کو اٹیمپٹ ٹو کل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اب 2014 میں ہمارے کراچی بار ایسوسی ایشن کے سٹنگ جوائنٹ سیکریٹری سید امیر حیدر شاہ کا مرڈر ہو گیا. اس کے علاوہ مختلف موقعوں کو یا مختلف سالوں میں ہائی پروفائل کیسز میں انوالو ہوئے جو وکلا تھے ان کو مرڈر کر دیا گیا یا تو ان کے ساتھ تشدد کے واقعات پیش آئے. ابھی جو ریسنٹ واقعہ اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کراچی بار ایسوسی ایشن کے ممبر خواجہ شمس الاسلام پر جمعہ کی نماز کے بعد حملہ کیا گیا اور جس میں وہ جہاں پر نہیں ہو سکے. اس سے پہلے بھی تقریباً 9 مہینے پہلے بھی ان پر حملہ ہوا لیکن الحمدللہ اس وقت وہ سیف رہے تھے, لیکن شومی قسمت کے وہ اس دفعہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے اور شہید ہو گئے. اس کے علاوہ ایک واقعہ 2 دن پہلے پیش آیا. ہمارے ایڈوکیٹ جاوید سلمان صاحب ہیں, وہ پارسی کالونی میں رہتے ہیں ادھر ایم اے جنرل روڈ پہ. ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا. وہ گھر سے باہر کھڑے ہوئے تھے تو ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی. وہ بھی ایک دشمنی کا واقعہ تھا. تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کراچی بار ایسوسی ایشن اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن نے جب خواجہ شمس الاسلام صاحب کا قتل ہوا تو فوری طور پہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو آن لائن لیا اور ڈی آئی جی صاحب اسد رضا صاحب جو ہیں ساؤتھ کے, وہ خود تشریف لائے کراچی بار ایسوسی ایشن میں. دیکھیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر کوئی بھی تشدد کا واقعہ ہوتا ہے نہ صرف وکیل کے اوپر بلکہ ایک عام شہری کے اوپر اس کی فیئر اور امپارشل انکوائری کی جائے, انویسٹیگیشن کی جائے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس مرڈر کے اندر, اس تشدد کے واقعات کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ شکایت اس طرح کی بھی آئی پولیس کی جانب سے کہ انہوں نے جو ہے وہ بیجا طور پہ ہو سکتا ہے کسی معصوم کو یا بے گناہ کو بھی اس میں گرفتار کیا ہو. تو ہم نے ڈی آئی جی صاحب جو اسد رضا صاحب آئے, اس کے علاوہ ایس ایس پی ساؤتھ منظور صاحب کراچی بار ایسوسی ایشن تشریف لائے, تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ اس میں فیئر اور امپارشل انکوائری کریں. اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو بھی وکلا شہید ہو گئے یا جن وکلا کے ساتھ تشدد کے واقعات ہوئے ان کے جو کلپریٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں پولیس اپنا بھرپور کردار ادا کرے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا عمران کہ آپس میں جو وکیلوں کا بار کے علاوہ جی کس طرح کا تعلق ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ بیٹھ کے جو ہے کیسز ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے سے جی یا پرابلم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس وقت پورے کراچی کی 23,000 وکلا کی نمائندگی کرتی ہے, ان کے مسائل کو کوپ اپ کرتی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہے. اسی طرح جس طرح ایک عام شہری کو کراچی شہر میں موو کرتے ہوئے رہتے ہوئے اپنے معاملات کے اندر دشواریوں کا, اپنے معاملات کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے غم ہوتے ہیں, اسی طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں. تو انہی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, انہی چیزوں میں شامل ہونے کے لیے کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ 17 رکنی کابینہ ہوتی ہے جو ہر سال کراچی بھر کے 23,000 وکلا منتخب کرتے ہیں, جس میں صدر سے لے کے جوائنٹ سیکریٹری, جنرل سیکریٹری, پھر ٹریجرار اور لائبریرین, اس طرح اس کے بعد 11 ایم ایم سیز ہوتے ہیں یعنی ممبر مینیجنگ کمیٹی, جن کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جس طرح ایک عام طور پہ ہم فیملی کے اندر بھی بیٹھتے ہیں اور آپس میں اپنے خوشیوں کو, اپنی پریشانیوں کو, اپنے غم کو, اپنے مسائل کو جو ہے آپس میں شیئر کرتے ہیں, تو اس طرح بالکل وکیل بھی بیٹھتے ہیں. ہماری بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے, ہمارے بارز ہوتے ہیں جس کے اندر وکلا کیسز کے بعد فارغ ہو کے جمع ہوتے ہیں, آپس میں کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں, آپس میں اپنی فیملی لائف کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. کوئی پریشانی ہوتی ہے, کسی ادارے میں ان کو کام کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے, کسی جج سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے, وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس معاملے کو بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان تک یعنی عہدیداران تک وہ پہنچاتے ہیں تاکہ جو مسائل ان کے ساتھ ہیں, جو معاملات ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھا سکے, اس کو ریزالو کرنے میں کراچی بار ایسوسی ایشن مدد کر سکے. بالکل جس طرح ہم گھر کے اندر برتھ ڈے مناتے ہیں مختلف ہوٹلوں میں اپنے, اس طرح ہم بارز کے اندر بھی اپنی برتھ ڈیز مناتے ہیں. بار کے اندر ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کسی کی شادی کا معاملہ ہے تو وہ اپنے کوئی کیک کٹنگ ہو جاتی ہے, کوئی اینیورسری ہوتی ہے, تو وہ تمام چیزیں جو ایک عام فرد کے ساتھ ہے, بالکل ایک وکیل بھی اس طرح معاشرے کے اندر موو کرتا ہے, چیزوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اپنی پریشانیوں کو, غم کو آپس میں شیئر کرتے ہیں, ہم بانٹتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عام طور پہ ایسا لگتا ہے ہمیں جب ہم کسی کورٹ روم میں ہوتے ہیں تو وکیل آپس میں جو ہے وہ بڑا ہارش بھی ہو جاتے ہیں, آپس میں بڑا جو ہے وہ کلائنٹ کے حقوق کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے الجھ بھی جاتے ہیں. لیکن جب ہم باہر ہوتے ہیں کورٹ روم سے باہر تو ہم آپس میں دوست ہوتے ہیں اور ہمارا تعلق بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک گھر کے اندر 2 بھائی ہوتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وکیل کی جو جاب ہے یا بھی کے جو اس کا کیریئر ہے اس میں وہ مختلف قسم کے کیسز دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان پہ کام کر رہا ہوتا ہے. کلائنٹ کی طرف سے کتنا پریشر ہوتا ہے؟ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو ہے کلائنٹ اگر کوئی وکیل ہائر کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ 1 مہینے یا 10 دن میں اس کے جو ہے کیس ریزالو ہو جائے.
دیکھیں جب آپ کے پاس ایک وکیل کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے کیس لے کے، تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، 3 جگہ پہ جو ہے وہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک وکیل کو. نمبر 1 پہ تو اپنے کلائنٹ کا کیس آپ کو جج کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جج سے ریلیف لے لیا جائے اپنے کلائنٹ کے لیے. نمبر 2 کے اوپر جو ادر سائڈ کا وکیل ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو ظاہر سی بات ہے الجھنا پڑتا ہے، اس سے اپنے کلائنٹ کے کیس کو پیش کرنے کے لیے بعض دفعہ اس سے بھی ہماری جو ہے وہ تو میں ہو جاتی ہے. اور تھرڈلی جو سب سے مشکل کام ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ اپنے کلائنٹ کو مطمئن کرنا ہے. ایک تو ججوں سے آپ لڑائی کرو، پھر مخالف وکیل سے بھی آپ لڑائی کرو، پھر جب اس کے بعد بھی کلائنٹ جب مطمئن نہیں ہوتا تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن خیر اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ وہی ایک معاملہ ہے کہ تھوڑا صبر اور برداشت کا جو مادہ ہے وہ ہمارے معاشرے میں کم ہے. اور ہمارے پاس جس طرح سے آئین اور قانون موجود ہے پاکستان میں، اس میں وکیل کو کلائنٹ کے لیے ریلیف لینے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن کلائنٹ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بس مہینوں میں، بلکہ وہ کہتا ہے دنوں میں میرا کام ہو جائے. لیکن سول میٹرز میں خاص طور پہ اگر ایک کلائنٹ جاتا ہے اپنے کسی پراپرٹی کے معاملے کے لیے، سول ڈسپیوٹس کے لیے، یا اس کو کوئی وراثت کا معاملہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سالوں لگتے ہیں اس کے اندر. اور جس کی بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ کورٹوں کی کمی ہے، برڈنز ہے کورٹوں کے اوپر، اور عدالتوں میں ججز کی بھی کمی ہے، سائلین بہت زیادہ ہیں، کیسز بہت زیادہ ہیں. تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں ایز اے کراچی بار ایسوسیشن کے جوائنٹ سیکریٹری، ہماری یہی کوشش ہے کہ ججوں کی تعداد بڑھائی جائے، عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے، تاکہ کیونکہ کراچی میں کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عدالتیں اتنی کی اتنی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس میں جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہائی کورٹ آف سندھ نے الحمدللہ ایک جوڈیشل کمپلیکس کے قیام کا اعلان کیا ہے سٹی کورٹ کے ساتھ. ہماری ایک CPLC پارکنگ کی جگہ ہے، وہاں پہ ایک بڑا جوڈیشل کمپلیکس بنے گا 16 منزلہ، اور 125 نئی کورٹس کی تعمیرات ہوں گی. تو وہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے سائلین کی طرف سے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ کیسز جو ہے وہ ریلیف ہمیں جلدی نہیں مل رہا ہے، کیسز سلو چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مدد ملے گی کہ ہم کیسز کو اچھے طریقے سے ایڈریس بھی کر پائیں گے، کیسز کو اچھی طرح چلا بھی پائیں گے، اور جلدی اپنے کلائنٹوں کو ریلیف دلا پائیں گے. اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں وکیلوں کی طرف جب ہم اینالائز کرتے ہیں اور ایز اے جرنلسٹ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وکیل ہیں جو کہ بہت زیادہ چارجز لیتے ہیں، لاکھوں میں ان کی فیس ہے، کچھ وکیل ہیں ان کے ہزاروں میں فیس ہے، بڑے سستے میں وہ کیس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مطلب یہ اتنا ڈفرینس کیوں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اتنے لاکھوں میں فیس لے رہا ہے اور سملر کیس کے جو ہے وہ ہزاروں میں فیس ہے؟ دیکھیں ہم اگر اس معاشرے میں موو کریں تو ہر جگہ ہمیں یہ ایک طبقاتی فرق یا فیسز میں فرق نظر آ جائے گا. اگر آپ اب کسی پسماندہ علاقے کے اندر کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے 200 روپے فیس لیں، اور فیس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو دوائی بھی اپنی طرف سے دے دے گا. لیکن وہی اگر آپ آغا خان جاتے ہیں یا ساؤتھ سٹی جاتے ہیں تو ایک ڈاکٹر کی فیس میں سمجھتا ہوں 10,000 سے کم نہیں ہے، اور وہ اس کے بعد وہ دوائی بھی ساری باہر کی لکھ دے گا 20-25 ہزار روپے کی. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آغا خان کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کا علاج اگر کر رہا ہے تو اس سے آپ کو ریلیف مل جائے. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی پسماندہ کے علاقے سے ایک چھوٹا سا ڈاکٹر بھی آپ کو کوئی چیز دے دیتا ہے اور آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، آپ کا وہ مرض صحیح ہو جاتا ہے. تو اسی طرح وکیل بھی ہے. طبقاتی فرق جو ہے وہ وکلا کے اندر بھی ہے. انہی وکلا کے پاس کلائنٹ جاتے ہیں اسی طرح کے جس طرح سے وہ فیسز لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ڈیفینس اور کلفٹن میں ایک وکیل بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس کیسز بھی ڈیفینس اور کلفٹن کے آئیں گے، جہاں پہ ایک پراپرٹی کی قیمت اربوں کے اندر ہے. اور اگر اورنگی میں یا کورنگی میں یا لانڈی میں کوئی وکیل بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس وہی کیسز آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ پراپرٹی کی قیمت لاکھوں میں ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ بیسیکلی یہ فرق اسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ کلائنٹ کے اندر وہ فرق ہے، طبقاتی فرق ہے، کلائنٹ کے کیسز میں فرق ہے، تو پھر وکلا کے اندر بھی فرق آتا ہے. جو وکلا زیادہ فیسز لیتے ہیں ان کے پاس جو کیسز آتے ہیں یا تو وہ ہائی پروفائل ہوتے ہیں یا پھر زیادہ قیمت کی پراپرٹیز کے کیسز ہوتے ہیں. لیکن اس میں وکلا کا تو کوئی میرٹ کا ایشو نہیں ہے نا، وکیل تو میرٹ پر ہی ہے نا. جی وکیل تو میرٹ پہ کام کر رہا ہے، اس نے بھی وہی لا کی اسٹڈی کی ہوئی ہے جو کہ ایک وکیل جو ہزاروں میں فیس لے رہا ہے جو اور لاکھوں میں جو لے رہا ہے اس نے بھی وہی لا پڑھا ہوا ہے اور وہی پریکٹس کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ نے لاکھوں میں فیس دی ہے وہ آپ کو ریلیف دلا دے. ہو سکتا ہے جو ہزاروں میں جس کو آپ نے فیس دی ہے. میں نے بعض دفعہ ایسے وکیلوں کے سامنے کیس لڑے ہیں جس طرح یاسین آزاد صاحب ہیں، خواجہ شمس الاسلام جو چلے گئے، ان کے لوگوں کی فیس 25 لاکھ سے کم یہ فیس لیتے ہی نہیں تھے. ہمیں تو کوئی 25,000 روپے بھی نہیں دیتا، لیکن یہ 25 لاکھ روپے ان کی فیس ہوتی تھی. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی LLB کر کے آئے ہیں، ہم نے بھی LLB کیا ہوا ہے. وہ بھی جو ہے اسی طرح کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں جس طرح ہم پیش ہو رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہائی جو ہے نا وہ لیول کے وکیل ہوتے ہیں اور وہ کیسز زیادہ ان کے پاس ہوتے ہیں، ہائی پروفائل کیسز کر رہے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے ان کی، تو آہستہ آہستہ ججز کے اندر بھی ان کی فیس ویلیو بننا شروع ہو جاتی ہے. اسی فیس ویلیو کو بھی یوز کرتے ہوئے ان کی فیسز بڑھ جاتی ہیں.
جیسے ججز کے سامنے جب وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ بائی نیم ان کو جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں, بائی نیم ان کو بلاتے ہیں کہ آئیے جی شمس صاحب آئیے, آئیے خواجہ صاحب آئیے. تو اس طرح جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ کلائنٹ بھی مطمئن ہوتا ہے کہ یار میرے وکیل کو تو جج جانتا ہے. زیادہ پریکٹس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی فیس ویلیو بن جاتی ہے. جتنی زیادہ ایک وکیل کی پریکٹس ہوگی اس کی فیس بڑھتی چلی جائے گی. اچھا, یعنی کہ ایکسپیرینس کے حساب سے اور جو جتنی پی آر اس کی بن رہی ہے وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے اس چیز کے اندر. اچھا, میں نے ایک اور ورڈ جو ہے بڑا سنا ہے جی, وکلا گردی. ایک تو دہشت گردی ہے تو کہا جاتا ہے وکلا گردی بہت زیادہ ہے. وکیل ہر وقت جو ہے پروٹیسٹ کے لیے آ جاتے ہیں اگر ذرا سی بھی کوئی کسی ایک وکیل کسی کے پر تشدد ہو یا کوئی بات ہو تو یہ وکلا گردی کا ٹیگ جو ہے یہ کس طرح ہٹے گا؟ دیکھیں, وکلا گردی کا ٹیگ انہی لوگوں نے وکلا کے اوپر لگایا ہے جو معاشرے کے اندر اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر سٹیزن کو, ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے ساتھ شہر کے اندر, اس کے گھر میں, اس کے علاقے میں کوئی کرمنل آفینس ہوتا ہے تو وہ متعلقہ تھانے کے اندر جائے اور اپنا 154 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے. 154 CRPC کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوگنیزیبل آفینس بنتا ہے یعنی اس پہ FIR بنتی ہے تو FIR کا اندراج کر دیا جائے. یہ CRPC اور پولیس رولز کے تحت ہر SHO, ہر تھانے کا SHO اس بات کا پابند ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کرمنل واقعہ ہو جائے تو کسی بھی صورت میں آپ کی FIR کا اندراج نہیں ہوتا. کوشش یہی ہوتی ہے پولیس والوں کی باری بار, ایک تو عام جو شہری ہے وہ تو تھانے میں جا ہی نہیں سکتا. تھانے کے باہر ہی وہ گردلی اس طرح سے اس کو ایڈریس کرے گا, اس طرح سے اس کو مخاطب کرے گا کہ بیچارہ ڈر کے مارے وہ واپس آ جاتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کرائم یا کوئی آفینس ہو گیا تو جو بچہ کچھ آئے وہ ریلیف لینے آپ تھانے میں جاؤ گے تو وہ نکال لیں گے. اچھا, جب میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ وکیل بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, وکیل کے ساتھ بھی وہی پریشانیاں ہوتی ہیں, وہی مسائل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ بھی کوئی اسنیچنگ کا واقعہ ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ بھی کرمنل آفینس ہو سکتا ہے. اب جب وکیل کسی تھانے میں جا رہا ہے, کسی سرکاری ادارے میں جا رہا ہے ریلیف کے لیے, تو اس کو بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے جس طرح سے ایک عام شہری کو کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ وکیل جو ہے وہ اپنے حقوق کو جانتا ہے, آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, یہ چیزیں لوگوں کو کھٹکتی ہیں کہ وکیل کیوں آ گیا. اب وکیل آیا تو یہ آئین کی اور قانون کی بات کرے گا, ہماری جو انلیگل گریٹیفیکیشن ہے وہ مر جائے گی, ہم جو لوگوں کو جو ہے وہ دھتکارتے ہیں وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب وکیل یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اپنا آئینی اور قانونی حق نہیں مل رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ایک لائیو, اب تو سلسلہ یہ ہے کہ ایک لائیو ویڈیو چلاتے ہیں ہم, تو ظاہر سی بات ہے وہ وکیل آ جاتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک وکیل کو جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ پہلے دے دیا جائے تو ضرورت کیا ہے 4, 6, 8 وکیل جمع ہوں یا 10 وکیل جمع ہوں, وہ اپنے حق کے لیے بات کریں. جب وہ بات کرتے ہیں پھر اس میں کوئی کلیش بھی ہوتا ہے, کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو خیر ذاتی طور پہ میں یہی سوچتا ہوں, کراچی بار بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ پیسفلی ریزولو کیا جائے اور اس طرح کے واقعات نہ ہو جس سے وکلا کا امیج معاشرے میں خراب ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پورے معاشرے کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزولوشن کی ضرورت ہے, ایک چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں, کیا حق ہے, وہ کیا چیزیں اس کو آسانی سے مل جائے تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں جو وکلا کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو کراچی بار ایسوسی ایشن ہے, یعنی کہ مختلف ہم شعبہ جات کی بات کریں, مختلف پروفیشنز کی بات کریں, ان کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, پھر وہ ان کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں. تو کیا کراچی بار ایسوسی ایشن وکلا کے ہیلتھ انشورنس یا ان کے رائٹس کے لیے جو ہے کچھ کام کر رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر اتنے واقعات ہو رہے ہیں تشدد کے, کلنگ کے, تو پھر بیک پہ فیملی کو دیکھنے کے لیے کون اویلیبل ہے؟ ہاں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس میں کراچی بار ایسوسی ایشن سے زیادہ سندھ بار کونسل ہمارے پاس موجود ہے جو ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے جو ہمیں وکلا کو لائسنس بھی دیتی ہے, وکلا کی صحت کے مسائل پہ بھی کام کرتی ہے, وکلا کے ساتھ اگر کوئی واقعہ جس طرح آپ نے بتایا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کرتی ہے. اس میں ایک اماؤنٹ ہے, اگر وکلا کے ساتھ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے جس میں مرڈر ہو جائے ان کا, تو سندھ بار کونسل اس میں مدد کرتی ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن بھی اپنے ایک بجٹ کے اندر رہتے ہوئے, اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ ان کے لیے کام کیا جائے. کراچی بار ایسوسی ایشن کی کوششوں سے کتیانہ میمن اسپتال کے اندر ہمارا ایک پینل بنا ہوا ہے, اس کے اندر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وکلا کو کم سے کم دوائیوں کے علاوہ تمام چیزیں ہم وہ مفت پرووائڈ کرتے ہیں وکلا کو, وکلا کے بچوں کو اور وکلا کے والدین کو. تو یہ ایک ہماری طرف سے ہے. لیکن پھر بھی صحت کے معاملے میں کمی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کسی بڑے ہاسپٹل میں, لیاقت نیشنل میں یا خان میں وکلا کا پینل ہو جس میں فری آف کاسٹ علاج کیا جائے. سندھ گورنمنٹ سے مستقل ہم رابطے میں رہتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ جو صحت کے مسائل ہیں, وکلا کے بچوں کے تعلیم کے مسائل ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. اسکولوں کے اندر جس طرح سے ایک سرکاری اسکول میں جو حالت ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے,
ہماری یہ کوشش ہے کہ پرائیویٹ سطح پہ کراچی بار ایسوسیشن خود اپنا ایک اسکول بنائے جس کے اندر کراچی بار کے جو وکلا ہیں ان کے بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دلائی جا سکے. تو اصل میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بجٹ سے جو ہے وہ لنک کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سارے کام ہو جاتے ہیں. وسائل کی کمی بڑی رہتی ہے کراچی بار میں, اور وکیلوں کو ہم اس طرح سے وکیلوں کے مسائل کو نہیں دیکھ پاتے, نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. مستقل رابطے میں ہیں ہم سندھ گورنمنٹ سے, اگر بجٹ میں کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں, کیونکہ بجٹ میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر کراچی بار کو بجٹ میں جو ابھی آنے والا ہے, بجٹ جو پچھلا گزرا ہے یا ابھی آئے گا, ہم مستقل اسی کوششوں میں ہوتے ہیں کہ بجٹ کے اندر ہمیں کچھ ایلوکیشن مل جائے تاکہ صحت کے مسائل کے حوالے سے اس طرح جو کنٹیجنسی ہو جاتی ہے, وکلا کے ساتھ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں, وکلا کے بچوں کے تعلیم کے معاملات ہیں, اس کے علاوہ بھی وکیل کو معاشرے کے اندر موو کرتے ہوئے اس کے بچوں کی شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو, ان مسائل کو کوپ اپ کرنے کے لیے, ان کے اوپر بات کرنے کے لیے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہمیں فنڈس چاہیے اس کے لیے مستقل ہم کام کرتے ہیں. اچھا, ایک وکیل ہے جو ریسنٹلی گریجویٹ ہو کے آیا ہے, LLB کر کے آیا ہے, یا کوئی LLM کر کے آیا ہے اور وہ پریکٹس شروع کر رہا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے, تو اس کو کتنا فیور ملتا ہے یا کتنا اس کو اسپیس ملتا ہے عدالتوں میں اپنا کیس لینے کے لیے یا کلائنٹیج بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں, جو فریش وکیل آتا ہے LLB کر کے اور انرولڈ ہوتا ہے سندھ بار کونسل میں, پھر کراچی بار ایسوسیشن میں ممبرشپ لیتا ہے اور سٹی کورٹ میں وکالت شروع کرتا ہے. کیونکہ میں تو کراچی بار کا جوائنٹ سیکریٹری ہوں تو میں سٹی کورٹ کی بات کروں گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک فریش وکیل کو, فریش ایڈوکیٹ کو بڑا عدالتوں کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ ججز کے رویے اچھے نہیں ہوتے ان کے ساتھ. دیکھیں, ایک فریش وکیل ہے, ہو سکتا ہے اس کو اس طرح سے قانون پہ عبور حاصل نہ ہو, وہ اس طریقے سے اپنے کلائنٹ کے کیس کو پیش نہ کر پا رہا ہو جس طرح سے ایک سینئر وکیل پیش کرتا ہے. گائے بگائے ہماری جو ہے وہ لیگل ایتھکس کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہم ججز کو بھی بلاتے ہیں اور یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر ایک فریش گریجویٹ وکیل آتا ہے, لا گریجویٹ, اور وہ اپنی وکالت شروع کرتا ہے تو آپ اس کو کم سے کم اگر اس کو ریلیف نہ دیں تو اس سے آپ محبت سے, پیار سے, شفقت سے پیش آئیں تاکہ وہ اس پروفیشن کو لے کے بددل نہ ہو. عام طور پہ ہم فریش ایک وکیل ہوتا ہے اس کو یہی بات کہتے ہیں کہ 5 سال جو ہے وہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک رگڑا ملتا ہے اس کو عدالتوں کے اندر مخالف وکیل کی طرف سے, اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب وکیل اپنے پروفیشن کے اندر آگے بڑھتا ہے, ہمیں بھی 5 سال بڑے دھکے کھانے پڑے, آہستہ آہستہ جب وہ آگے بڑھتا ہے, کیسز آتے ہیں ججز سے, اس کا لنک بنتا ہے, اپنے کیس کو پیش کرتا ہے, کبھی غلطی بھی ہوتی ہے, کبھی وہ اچھی طریقے سے بھی کام کر لیتا ہے, تو یہ معاملات جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وکیل یوز پہ ہو جاتا ہے. تو میں نے بتایا لیگل ایتھکس کی کلاسوں میں ہم 2 لوگوں پہ توجہ دیتے ہیں, ایک جج کے اوپر, ایک سینئر وکیلوں کے اوپر, کہ وہ نئے آنے والے وکلا کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیں, اور خاص طور پہ ججز کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نئے آنے والے وکیل جو ہے ان کو کام کرنے کے لیے بہتر مواقع فراہم کریں آپ. اچھا عمران, میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے خاص طور پہ ایڈوکیٹس کے اندر, جو وکیل ہیں ان کے وکلا کے اندر, کہ جو بڑا اچھا ہی انگلش بول رہا ہوگا, بڑے اچھے طریقے سے انگلش میں پریزنٹیشن دے رہا ہوگا یا آرگیومنٹ میں استعمال کر رہا ہوگا, اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے ریدر دین وہ والا وکیل جو کہ قانون کی نالج تو پوری رکھتا ہے, اپنا کیس پٹ اپ کر رہا ہے لیکن وہ بات اردو میں کر رہا ہے. یہ ایک عجیب سا ڈفرینس ہے کیونکہ ہم ابھی تک یہی نہیں, ہماری زبان تو اردو ہے جو نیشنل لینگویج ہے, لیکن ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن اور بہت ساری چیزیں انگلش میں. کیا یہ انگلش اردو کا فرق جو ہے یہ بھی جو ہے وکلا کو سپریس کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ ججز ہائی کورٹ کے اندر ایسے ہیں جو انگلش میں بات کرتے ہیں اور وہ اردو کو پسند نہیں کرتے, لیکن 80% جو ججز ہیں ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں تو انہیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. دیکھیں, کراچی میں جو لوگ وکالت کر رہے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اردو یا انگلش سے زیادہ اگر آپ کو سندھی لینگویج آتی ہے تو وہ زیادہ آپ کو بہتر جو ہے وہ کیسز میں ریلیف لینے میں جو ہے وہ مدد فراہم کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا, سٹی کورٹ میں خاص طور پہ اردو ریگولر چلتی ہے, اردو بھی چلتی ہے, سندھی بھی چلتی ہے, اور انگلش میں بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے. دیکھیں, بیسیکلی جو ہے وہ جج کو آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ میرے کلائنٹ کا جو کیس ہے وہ قانون کے مطابق فٹ ہے اور ریلیف بنتا ہے. اگر یہ بات جج کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ آپ بھلے انگلش میں کہیں, اردو میں کہیں, سندھی میں کہیں, وہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک جج جو ہے ان کو عام طور پہ پرابلم نہیں ہوتی کسی لینگویج کی وجہ سے, اور یہ ایک میتھ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ انگلش بولنے سے کوئی ریلیف ہمیں ایکسٹرا مل جائے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور کچھ عمران آپ کہنا چاہیں گے خاص طور پہ نئے آنے والے وکیلوں کے لیے, اور یا آپ عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ جو تشدد کے واقعات ہیں, کلنگ کے واقعات ہیں, یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہی معاشرے میں جو لوگ ہیں جو وکلا سے انٹریکشن میں رہتے ہیں, اگر کسی کرمنل آفینس میں انوالو رہتے ہیں, کوئی سول ڈسپیوٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ,
اور وہ وکلا کو ہائر کرتے ہیں, عدالتوں میں اپنے کیسز کو لے کے جاتے ہیں, تو وہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں, اور آپ نے جو وکیل کیا اس پر بھروسہ رکھیں, اسی سے ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ انٹریکشن رکھیں, اسی سے ساری چیزیں ڈسکس کریں جو آپ کا اپنا وکیل ہے. آپ بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ جو ان کے ادر سائڈ کا جو بندہ ہے اس نے کوئی وکیل ہائر کیا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کسی رائیولری میں یا کوئی دشمنی ہے. دشمنی کریں گے اس میں آپ کا نقصان ہے. کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے, تشدد کرتا ہے تو وہ بچ تو پاتا نہیں ہے, خاص طور پہ اگر وکیل کے کیسز ہوں تو ملزم کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. معاشرے کے اندر جو عدم برداشت ہے اس کو قابو پانے میں اپنا کردار ادا کریں. تعلیم کی جو کمی ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تربیت اچھی رکھیں اپنے بچوں کی, دیکھیں کہ وہ بچے کہاں اٹھ رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس طرح کے لوگوں میں ان کا ملنا جلنا ہے. یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں لوگ دیکھیں گے تو جرائم میں بھی کمی آئے گی, اور جو ایک عدم برداشت کا جو ماحول ہے اس میں بھی کمی آئے گی. دوسرا آپ نے کہا نئے آنے والے وکیلوں کے لیے, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 5 سال تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو گھر سے پیسے لے کے جو ہے وہ وکالت کرنی ہے, اور آہستہ آہستہ جب ٹائم گزرے گا اور آپ محنت سے کام کرتے رہو گے تو مجھے امید ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ نیا آنے والا وکیل ایک اچھا وکیل بن جائے گا, معاشرہ کا ایک مفید شہری بنے گا, اپنے کلائنٹس کو ریلیف دلائے گا, اور اپنے خاندان کی اچھی پرورش بھی کر پائے گا. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ عمران جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے وکالت کام کرتی ہے اس سوسائٹی میں, جو ہے وکیلوں کا کیا کردار ہے, اور یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں کلنگ کے یا عدم برداشت کے, تشدد کے, ان کو کیسے روکا جاتا ہے, اور کراچی بار ایسوسی ایشن کا اس میں کیا رول ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.